علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. جناب صدر اور معزز سامعین، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے حج بھی ایک اہم رکن ہے. حج کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہے. شرعی لحاظ سے عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ پر قصد کرنا حج کہلاتا ہے. حج مخصوص مہینے اور مخصوص ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فحش سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حج فرض کر کے خدا نے اولاد آدم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس عبادت کے موقع پر اطراف عالم کے مسلمان بڑا لحاظ رنگ و نسل اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. حج وحدت ملی اور اجتماعیت کا بہترین نمونہ ہے. وہاں امیر و غریب، حاکم و محکوم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرح کی راہ پا سکتے ہو اس پر کا حج فرض کر دیا ہے. محترم حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے. پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس کے بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے ہیں. لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس پہ اتفاق اس پر عمل کرو اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ. محترم حضرت، سنت ابراہیمی کی یاد ہے. عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول فرمایا اور ایک دمبا لے کر ان کی جگہ اس میں قربانی کروائی. اللہ کی رضا کے لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن